یہ بچہ ایسا ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اس کے کپڑے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پہ الجامعہ کی طرف سے مکمل ان کی کفالت کی جاتی ہے۔ بچے پڑھنے والے ہیں، تمام کے تمام بچے نادار غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے تعاون ہے، لوگوں کی محبتیں ہیں، وہی اس اعتبار سے کوئی چاول دیتے ہیں، کوئی دال دیتے ہیں، کوئی کچھ کھانے کے سامان دیتے ہیں، لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ ہی جو ہے، چونکہ ہم ارادہ بنائے ہیں، جو ارادہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ دینی اور عصری دونوں تعلیم الحمدللہ دی جاتی ہے۔ تقریباً 25 بچے اب تک الحمدللہ حافظ ہمارے یہاں ہو چکے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ فی الحال جو ہمارا جو ادارہ چل رہا ہے، اس کی اپنی زمین نہیں ہے بلکہ کرایہ پہ چل رہا ہے۔ زمین کے لیے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن پیسے کی قلت کی وجہ سے ہمارا ارادہ ہے ایک یونیورسٹی بنانے کا، جس میں دینی عصری مکمل تعلیم دی جائے، جہاں سے بچہ نکلے تو وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ادارہ 2022 سے تقریباً چل رہا ہے، اور الحمدللہ ابھی فی الحال ہمارے ادارے میں 150 بچے ایسے ہیں جن کا 3 وقت کے کھانے کا انتظام باضابطہ ٹرسٹ کی جانب سے الجامعہ امام ابو حنیفہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے علاج، معالجہ، اس کے علاوہ ہر ضروریات کو مکمل طور پہ انتظام کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں سردی کے موسم میں کمبل وغیرہ کی ضرورت ہو، کوئی بچہ ایسا ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اس کے کپڑے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پہ الجامعہ کی طرف سے مکمل ان کی کفالت کی جاتی ہے۔ یہ الجامعہ آپ کا ٹرسٹ ہے سر؟ جی، الجامعہ امام ابو حنیفہ ایجوکیشنل رجسٹرڈ ٹرسٹ؟ جی الحمدللہ رجسٹرڈ ہے، اور ATG بھی بنا ہوا ہے، 12 بھی بنا ہوا ہے، CSR بنا ہوا ہے، NGO بھی بنا ہوا ہے۔ ورتمان سرکار کے دوارا کوئی سہیوگ وغیرہ؟ نہیں، ابھی فی الحال کوئی سہیوگ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بچے پڑھنے والے ہیں، تمام کے تمام بچے نادار غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو دیہاتوں کے بچے کو بچے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں سر اپنے بچے کو پڑھانا مشکل، آپ اتنے بچے کو مفت میں پڑھا رہے، وہ کیسے ہو رہا ہے؟ بس یہ کہ آپ لوگوں کے تعاون ہے، لوگوں کی محبتیں ہیں، وہی اس اعتبار سے کوئی چاول دیتے ہیں، کوئی دال دیتے ہیں، کوئی کچھ کھانے کے سامان دیتے ہیں، لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ ہی جو ہے، چونکہ ہم ارادہ بنائے ہیں، جو ارادہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ تو میں نے چونکہ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ اصل سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر صرف الپ سنکھیک جو سمودائک جو بچے پڑھتے ہیں، وہ جی، صرف مذہبی تعلیم پراپت کرتے ہیں یا دنیاوی تعلیم؟ ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ دینی اور عصری دونوں تعلیم الحمدللہ دی جاتی ہے، اور ساتھ میں جو اسکول کے طلباء اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے میں نے باضابطہ مغرب سے عشاء تک ایک ٹیچر رکھا ہے، جو آتے ہیں اور ان کے الگ سے پڑھاتے ہیں، دینی بھی پڑھاتے ہیں، اور ساتھ میں جو اسکول میں وہ پڑھتے ہیں ان کے لیے تیاری کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس کے لیے الگ سے ٹیچر رکھا گیا ہے۔ اور ہماری الحمدللہ 7 کے بچے ہیں، 8 کے بھی بچے ہیں، 9 کے بھی ہیں، 10 کے بھی ہیں، اور کچھ بچوں نے 12 کا بھی ایگزام دیا ہے۔ بچے کو سلیبس کے انوسار پائے؟ جی الحمدللہ سلیبس جو ہے، جو عصری تعلیم ہے مکمل تعلیم دی جا رہی ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، دنیا کی جتنی ضروریات کے علم ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کو دیا جاتا ہے، اور تمام ضروریات کو 2022 سے آپ کی جو مدرسے چل رہے ہیں ابھی تک کتنے بچے حافظ اور مولانا نکل چکے ہیں؟ جی الحمدللہ اس میں تقریباً 25 بچے اب تک الحمدللہ حافظ ہمارے ہاں ہو چکے ہیں۔ حافظ بننے میں کتنا سمے لگتا ہے؟ حافظ بننے میں اب بچے کے اوپر ہوتا ہے، جیسے بعض بچے 1 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کسی تو 6 مہینہ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی 3 مہینہ بھی ہو جاتے ہیں، ذہانت کے اعتبار سے۔ سلیبس عام طور پہ کے انوسار دیکھیے، عام طور پر بچے 1.5 سال میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، بچے میں محنت کیا جائے اگر اس کے پیچھے تو وہ الحمدللہ 1.5 سال میں عام طور پہ بچے حافظ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے درشکوں کو آپ اپنے مدرسے کے سہیوگ کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ابھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ فی الحال جو ہمارا جو ادارہ چل رہا ہے، اس کی اپنی زمین نہیں ہے بلکہ کرایہ پہ چل رہا ہے۔ زمین کے لیے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن پیسے کی قلت کی وجہ سے ہمارا ارادہ ہے ایک یونیورسٹی بنانے کا، جس میں دینی عصری مکمل تعلیم دی جائے، جہاں سے بچہ نکلے تو وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، اس طرح ہے۔ لیکن وسائل کی قلت ہے۔ اپنے سامعین سے اور دیکھنے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنی محنت کی کمائی میں سے آپ یہاں خود تشریف لائیے، آپ دیکھیے کہ کس حال میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں،
ट्रस्ट का अकाउंट भी है। और आपका कोई अगर फोन पे या अकाउंट नंबर वो बता दें। जी, अकाउंट नंबर हमारा है ट्रस्ट का, जो इंशाल्लाह आपको हम दे देंगे, आप चैनल में उसको लगा दीजिएगा। ट्रस्ट का अकाउंट है और उसी से फ़ोन पे भी लगा हुआ है 8294814338। ये हमारा जो है एक फ़ोन पे है, जो ट्रस्ट से उसका ताल्लुक़ है उसका है। लेकिन हम लोगों से ज़रूर कहेंगे कि जो भी आप ताउन करें तो आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में ज़रूर भेजें, ताकि ट्रस्ट का उसका रसीद उसको आपको दे दिया जाए। उसके अलावा हमारे यहाँ ATJ बना हुआ है, जिससे आपका जो सरकार को आप टैक्स देते हैं वो टैक्स आपका माफ़ हो जाएगा। तो फ़ोन क्या कहते हैं पैन कार्ड वगैरह भी अगर मिलेगा तो आपको हम रसीद बना कर देंगे, जिससे आपका टैक्स वगैरह सब माफ़ हो जाएगा। अपना मदरसा का पूरा डिटेल बता दें। मेरे मदरसे का नाम है अल-जामिया इमाम अबू हनीफ़ा हज़ारीबाग। मेरा नाम मुफ्ती सनाउल्लाह कासमी, क़ाज़ी शरीयत इमारत शरीय हज़ारीबाग, और मुस्लिम मेरे रजिस्ट्रार हुकूमत झारखंड हज़ारीबाग, और नायब सदर जमीयत उलमा हज़ारीबाग, नाज़िम अल-जामिया इमाम अबू हनीफ़ा हज़ारीबाग।